آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن، کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو، یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے، اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ، اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل، لاجک، ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو، انڈیفینیٹو نہ ہو، جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو، جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے، لاجیکل دلیل دیں گے، ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں، ایک سینیریو، سمپل سینیریو. تمام آڈینس سے گزارش ہے، ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں، ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی، یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے؟ کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا.
یہ اسی شیپ میں کیوں ہے؟ کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے, اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی.
لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے, یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی, یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا, را تھا, زیوس تھا, انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا, اس کی ایک بیوی تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا, اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو ہم نے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں, وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفرز تھے, سائنٹسٹ تھے, لیکن ان کا مذہب کہاں گیا, ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا, ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے, فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں, کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا, ثبوت ہے, گواہ ہے, ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے, ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو, نہ کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی ریشنل ہو, نہ کوئی لاجک ہو, نہ کوئی پروف ہو, مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے, گواہ ہوتے, تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے, میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریشنل ہے, نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور میں اسے مانوں, تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے بھائی, وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا, آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی, ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے, ستارے
یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپرم تھا جو کسی ایگ سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنس ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی نہیں، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے. اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر کی ہے جو 2 پیگ ناپ کے شراب پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات، لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی، اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا، لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا.
تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا, غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف, یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو موریلٹی ہے. آپ سبجیکٹو موریلٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو موریلٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو موریلٹی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے.
ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ذرا پتہ لگا لیجیے گا، یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا، ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے، یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں۔ جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں، یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں۔ جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ پھولوں کو کراس کر کے ڈیولپ کر کے پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے، نیچرل فلاور نہیں۔ کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے، یہ سب بنائے ہوئے انسان نے، بہت سے کام انسان نے کیے ہیں۔ باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے، اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم۔ آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے؟ انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی، لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا ہے، اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے۔ بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے، یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے، لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز اینڈ باقی سب پتا ہے۔ جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں، اپنی لا علمی کی پرستش نہ کریں، ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے۔ یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے، اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، اور فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیے۔ تو یہ ہمیشہ، ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں، تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے، سیڈ کیا ورڈ ہے، سیڈ کیا جو، ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جن پہ جی نہیں بھائی، وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے، ریپبلکن نہیں کرنے دیتے۔ ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف بھائی، بنا لے تو بنا لینے دو، یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے، جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا، تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا، اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے، وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب، جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے،
مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس بناتے. سوچیے, وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے. اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم ہے, تھینک یو. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے, فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا, فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے, ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ, یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے, اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں, بلیف کہہ لیں, ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا, میں نہیں روکتا, بلکہ سوال کریں, سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا, سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا, سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. چلیں, آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا, جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی, جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں, اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں, یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو موریلٹی سکھانے آیا ہے, گاڈ کے بارے میں بتانے آیا, نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے, جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں, بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں, پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا, ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے, اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم, لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو, لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, دس از اے کلیم, اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو, جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں, کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں ہوتا
کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے, اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا, یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے, دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے, ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے, میں نے کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیا, اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز, انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت چلیں, بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں, آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ایسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد, پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, سوال ہی لاجیکل ہے, یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے, ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز, آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا, سائنس نے کر دیا. سمپلس کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹی ہوگا, اب چاہے وہ فورس ہو, میٹر ہو یا انرجی ہو. لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں, اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ, تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ کو, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا, گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے, تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے, ایسا پاسبل ہے, اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹنٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا باقی یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے, میرے پاس بھی لاجک ہے. میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں
یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں، جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس برٹرڈ رسل کی، پڑھیے گا، اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس، مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا، اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے، ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے، کہاں کہاں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی، ریپریشن، عورتوں کے حقوق کی پامالی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں، اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں، خراب سماج ہے، وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے، لال رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ روشنی اور چھپڑا انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے، اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے انسانی تاریخ، دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے، ہندوستان دیکھیے، دنیا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں، جسٹ ہیں، جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا. میں ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے. بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں بھاگ سکتے. اتنا وزن اٹھا سکتے، اتنا نہیں اٹھا سکتے. اتنا دور دیکھ سکتے ہیں، اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا سارے مذہبی لوگ انتہائی یوز لیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے. اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے، اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا، تب بھی تو ٹائم ہوگا. یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں. ٹائم کے پابند ہم ہیں، خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی، اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا. بہرحال یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے، اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے. آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں، جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا، یونیکارن ہوگا، کریں. اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں، اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے.
साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, 2 अलग अलग जगह की। हजरत मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। जी जी, देखिए पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत है। इन्होंने पहले ही हमको डिसार्म कर दिया, कह लिया अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस ज़बान में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास इलाज में। ये कादर मुतलक है, जो चाहे कर दे। इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो करे। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूँगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया।